بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، عہدے آتے جاتے ہیں، ریاست پرماننٹ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک عمران کی سیاست کا محور پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی عوام نہیں ہے، ان کی سیاست کا محور صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور مجھے بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک جس بھی مشکل سے گزرے، جس تکلیف سے پاکستان کی عوام گزرے، کچھ عمران خان کے حواریوں کو صرف اور صرف عمران نظر آتا ہے، پاکستان کی عوام نظر نہیں آتی، ان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی۔ اور یہ عمران خان کی محبت میں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگ۔ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے، ان 4 سالوں میں کبھی بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام کی ترجمانی نہیں کی، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، پاکستان کے برانڈ کو بین الاقوامی سطح پر اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو پذیرائی دلانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس جب بھی خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک جاتے تھے تو وہ یہ کہہ کے آتے تھے کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے۔ تو یہ جو تباہ کن سوچ ہے، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سوچی۔ جب کوئی بری چیز ہوئی تب بھی انہوں نے شامیانے بجائے، جب کوئی بری چیز نہیں ہوئی تو انہوں نے اس وقت بھی افسوس کیا، یعنی کہ جب افسوس کرنے کا وقت تھا تب شامیانے بجائے، اور جب شامیانے بجانے کا وقت تھا تب بھی انہوں نے افسوس کیا۔ اور یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد، ایک تو سیلاب تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا 4 سال کا، حکومت جاتے ہی جب نئی وفاقی حکومت برسر اقتدار آئی تو بارشوں کا وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا جس سے 33 ملین پاکستانی بری طریقے سے متاثر ہوئے۔ کہیں پر عمران خان صاحب نظر نہیں آئے اس دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، کہیں پر ان کی سیاسی جماعت نظر نہیں آئی۔ اگر نظر کوئی آیا تو موجودہ حکومت نظر آئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود نظر آئے، وزیر اعظم پاکستان نظر آئے۔ اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ 2 سال قبل جب وزیر اعظم عمران خان تھے اور سیلاب آیا تھا میرپور خاص ڈویژن میں، تب بھی بحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ صوبہ سندھ کے اضلاع کا رخ کرتے۔ اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ کی عوام کے ساتھ موجود تھی۔ اور اب کی بار بھی یہی ہوا کہ گو کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، شاید اس میں آ کے 2 بول پیار کے، محبت کے بول جاتے، انہوں نے تو نہیں بولا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس متحرک انداز سے پاکستان کے مقدمے کی پیروی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بین الاقوامی سطح پر کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے مقدمے کا علم اپنے ہاتھ میں تھاما۔ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ ماضی میں ایک صاحب تھے جو کسی ملک جا کے سوائے فوٹو کھنچوانے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تھے، بڑی مزاحیہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز آتی تھیں، لیکن اس کے برعکس جب سے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن آفس کے انچارج بنے ہیں تو ایک نئی لیز آف لائف فارن آفس میں نظر آتی ہے۔
اور بہت ہی پرو ایکٹیولی، بہت امپتھی کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑا جا رہا ہے، چاہے وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے فورم پر کانفرنس ہو، یا شرم الشیخ میں COP27 کی کانفرنس ہو، یا اب کل جو ڈونر کانفرنس تھی جو کہ وزیر اعظم پاکستان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مل کر ہوسٹ کی تھی، تاکہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کے سامنے بین الاقوامی سطح پر ان کو یاد دلایا جا سکے کہ پاکستانیوں کی تکالیف ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ہمارے لوگ آج بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ مقدمہ لڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں جو پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچا ہے خان صاحب کے دور میں، کوئی ملک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی ملک سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی، بلکہ خراب کیے، چاہے وہ سی پیک، سعودی عرب، جس دوست ملک کی طرف دیکھیں گے خان صاحب نے ہر جگہ ہماری پسپائی اور شرمندگی کرائی۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں، اس تناظر میں پاکستان کا مقدمہ لڑنا آسان نہیں تھا، لیکن جس طرح نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے اپنی نوجوانی میں تمام امت مسلمہ کو یکجا کیا، OIC کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اسی طریقے سے ان کا نواسا نوجوان بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے اسی یکسوئی کے ساتھ، اسی انرجی کے ساتھ، اسی زیل کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ رکھا دنیا کے سامنے، اور ایک بار پھر پاکستان ریلیونٹ ہوا۔ ماضی میں وزیر اعظم پاکستان کہتے تھے کہ مجھے امریکی صدر فون نہیں کرتا، امریکی وزیر خارجہ فون نہیں کرتا۔ اب گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کہ کانٹیکٹ ہے، بات ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ اور کل جب اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو تکالیف سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ڈونرز کانفرنس منعقد کی جا رہی تھی، تو ہمارے PTI کے سینئر لیڈران مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ناکام کانفرنس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر کانفرنس ناکام ہوتی تو پاکستان ناکام ہوتا۔ کہیں تو ذرا اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرو کہ تم اپنی پیٹی سیاست کے چکر میں ان 33 ملین پاکستانیوں کے مقدمے کو بھول رہے ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے بیان دیا کہ کوئی نہیں آیا، کسی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کل کی جو ڈونرز کانفرنس تھی وہ ایک ریزاؤنڈنگ سکسیس پاکستان کے لیے ثابت ہوئی۔ پاکستان کا مقدمہ احسن انداز سے دنیا کے سامنے رکھا گیا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اقوام متحدہ کا کہ انہوں نے ساتھ دیا پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کل تقریباً کوئی 10 ارب ڈالرز کی کمٹمنٹ مختلف ممالک سے بھی اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی ریاست پاکستان کو کمٹ کی گئی ہیں۔ ہاں، پیپلز پارٹی نے مقدمہ لڑا، موجودہ حکومت نے مقدمہ لڑا، لیکن مقدمہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، مقدمہ پاکستان کا تھا، ریاست پاکستان کا تھا، پاکستان کی غریب عوام کا تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں۔ اور اگر ان لوگوں کو پاکستان سے محبت ہوتی، پاکستان کی عوام سے محبت ہوتی، تو یہ کہتے شاباش بلاول بھٹو زرداری، شاباش وزیر اعظم پاکستان، آپ نے کم از کم اس لیول پر آپ کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی انڈیویجول ذاتی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان دوست نہیں لوگ ہیں، نریندر مودی کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے، ان کا ٹارگٹ ہے کہ بس پاکستان کو نقصان پہنچاؤ۔
پچھلے 4 سال میں جو معیشت کو نقصان پہنچایا، کہا قرض نہیں لیں گے، قرض نہیں لیں گے، قرض نہیں لیں گے. 50 ارب ڈالر قرض لیا عمران خان صاحب کے 4 سالہ حکومت میں. یہ ریکارڈ پر ہیں، اخباروں میں رپورٹ کی گئی ہیں تمام چیزیں. IMF نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. آخر میں IMF سے ڈیل کی، اگریمنٹ کیا، اور جب اندازہ ہو گیا کہ حکومت جانے کو ہے، آخری چند روز رہ گئے ہیں حکومت کے، تو ڈیل پہ یو ٹرن لے کے وائلیٹ کر کے چلتے بنے. کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ پاکستان سے نہیں تھا، انٹرسٹ اپنی ذات سے ہے، اپنے اقتدار سے، اپنی حکومت سے، اپنے عمران سے. اگر میں ان PTI کے لوگوں کو کہوں گا بھائی عین سے صرف عمران نہیں ہے، عین سے عوام بھی ہے. اپنے ذہن کو وسیع کریں، پاکستان کی عوام کا سوچیں، صرف عمران کی محبت میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. اسی طریقے سے جب IMF کی ڈیل موجودہ حکومت میں ہونے والی تھی تو خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا وہ خط ریکارڈ پر ہے، وہ کانورسیشن جو ٹی وی پر چلی ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پہ چلی ہے، وہ ریکارڈ پر ہے. تو آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد بحثیت پاکستانی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا، اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا کہ کم از کم پاکستان کے ایشوز کی پیروی بین الاقوامی سطح پر کی جا رہی ہے، پاکستان کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. اور کل کی جو ڈونرز کانفرنس تھی وہ ایک کامیاب کانفرنس تھی جس کا فائدہ ہم تمام پاکستانیوں کو، اسپیشلی جو موجودہ سیلاب کی تباہ کاری بھی اور جو فائنینشلی اکنامکلی ہمارے مسائل ہیں اس سے نکلنے میں بہت آسانی ہوگی، بہتری ہوگی اس ڈونرز کانفرنس کی کامیابی سے. دوسرا، کنڈیم کرنا ان PTI کے لیڈران کو کہ آپ کے بیانات شرمناک ہیں، آپ کے بیانات تشویشناک ہیں. خدارا حکومتیں آئیں گی جائیں گی، کبھی ہم حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ آ جائیں گے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں. خدارا اپنے عمران خان کے محبت میں پاکستان کی عوام کو اور ریاست پاکستان کو اس طریقے سے نقصان نہ پہنچائیں. میں جو کل کی سکسیس ہے اس کو اس لیے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی خبریں ہم لوگ دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، نیگیٹو چیزیں چلتی ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ آ گئی. اس کمٹمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا، اس کا نام ہے PDNA، پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ. یہ وفاقی حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ فیلڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد تخمینہ لگایا تھا جو نقصانات پاکستان میں مختلف اضلاع میں ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، 30 ارب ڈالر کا، جس کے اندر ڈیمیجز مختلف اقسام کے ہیں. لوگوں کے ہوٹل تباہ ہو گئے، بلڈنگز تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی، جانور مال مویشی تھا وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور ایک تھی اکنامک اپرچونٹی کی لاس. ہم نے بین الاقوامی سطح پر ان کو یہ بتایا کہ ہمیں پوسٹ فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے تقریباً کوئی 16 ارب ڈالر، 16 بلین ڈالرز درکار ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا 50% صوبہ سندھ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ 16 ارب ڈالر ٹوٹل ریکوائرڈ ہے پاکستان کو پوسٹ فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے. ریزیلینٹ، کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا 50% یعنی کہ 8 ارب ڈالر صوبائی سندھ کے لیے درکار ہوگا. اور کل
جو 10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ریاست پاکستان کو ملی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے صوبے پہ اس 50% کے بیسس کے اوپر 5 ارب ڈالر کا آئے گا. یعنی کہ 5 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آپ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے. وہ جو 18,83,000 گھر ان بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، ان گھروں کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، زرعی معاشرہ ہے، لوگوں کو، اپنے کسان کو، ہاری کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر میں ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے، اپنی اریگیشن کے نیٹ ورک کو، سڑکوں کے نیٹ ورک کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے تقریباً کوئی 5 ارب ڈالر ہیں جو کہ صوبائی سندھ کے اندر اب انویسٹ کیے جائیں گے ایز اے ریزلٹ آف واٹ بلاول بھٹو زرداری ہیڈ مینیجڈ اینڈ اچیوڈ یسٹرڈے. ایک اور چیز جو میں اس میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جہاں بلاول صاحب بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں بھی لڑ رہے تھے، مختلف ممالک کے ساتھ اس ایشو کو ریز کر رہے تھے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بین الاقوامی قوتوں نے، ممالک نے کمٹ کیا کہ وہ اتنے ڈالر، اتنے یورو، اتنے پاؤنڈ پاکستان کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے بھی مختلف جو ڈونر آرگنائزیشنز تھیں، بینکس تھے، ان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے سلسلے کو جاری رکھا، اور تقریباً کوئی 2 ارب ڈالر سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ انگیج کر کے مینیج کیا ہے. جو ہم نے گراؤنڈ ورک کیا تھا، اسیسمنٹ کی تھی، اور وہ شو کرتا ہے کہ ورلڈ بینک کتنی مطمئن ہے صوبائی سندھ کی حکومت کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس اچھی ریلیشن شپ کا فائدہ ہوا کہ اب آپ کو یہ مزید 2 ارب ڈالر ان کی جانب سے ملیں گے، جو کہ اگین سندھ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں گے. ہم نے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کمپنی اسٹیبلش کی تھی، اس کی پیسوں کی کیش ڈسبرسمنٹ کا پروسیس آئندہ چند دنوں میں، کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اریگیشن نیٹ ورک کو بحال کرنے کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کچھ جگہوں پہ بحالی ہو چکی ہے، کچھ جگہوں پر کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے فارمر کو جو سیڈ کے حوالے سے سبسڈی دینی تھی، اس کے لیے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ کل صبح کراچی تشریف واپس لے آئیں گے. اس کے بھی فیصلے ہو کہ انشاءاللہ وہ ڈسبرسمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. پیسے ہمارے پاس آلریڈی اس کے اویلیبل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی کامیابی سے وہ لوگ جو بار بار کوشچن مارک پاکستان پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کی ناکامی ہوئی، ان کی پسپائی ہوئی، اور کل کی ڈونرز کانفرنس ایک بہترین کامیابی پاکستان کی عوام اور ریاست پاکستان کے لیے ثابت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اچھی خبر جس کو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود سوشل میڈیا پر شیئر کیا، وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے کہ سعودی عرب بھی اپنی انویسٹمنٹ جو کہ پاکستان میں ہے اس کو تقریباً 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا متمنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ڈالرز کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے پاس سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی 5 ارب ڈالر کو کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس خبر کے بعد وہ تمام لوگ جو خوش ہوتے تھے کہ آج پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، کل کر گیا، خوش ہوتے تھے کہ لوگ اگر ابھی آٹے کی شارٹیج ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، تو بار بار نگیٹو مایوسی کو بیچتے تھے. میں سمجھتا ہوں کل کی اس کامیابی کے بعد ان کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اب مایوسی ہی ان کا مقدر ہے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محب وطن بنائے، پاکستان، ریاست پاکستان سے پیار کرنے والا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے پیار کرنے والا بنائے، صرف حکومت سے اور عہدوں سے پیار کرنے والا نہیں، بلکہ پاکستان سے پیار کرنے والا بنائے. پاکستان زندہ باد. دیکھیں، جو لوگ مایوسی بیچتے تھے، جن کا چورن منجن ہی مایوسی ہے، تو وہ مایوسی ہی بیچیں گے. آن اے لائٹر نوٹ، لوگ کمپلین کرتے ہیں نا،
کچھ لوگوں کا کام ہی صرف تنقید کرنا ہوتا ہے. تم کو گھر میں ان کے ملازم نے یا بیگم صاحبہ نے لا کے کھانا دیا تو کبھی وہ کمپلین کریں مرچ زیادہ ہے, کبھی وہ کہیں نمک زیادہ ہے, کبھی وہ کہیں کہ گوشت نہیں گلا ہوا, کبھی وہ کہیں روٹی گرم نہیں ہے, کھانا صحیح طریقے سے گرم نہیں تھا. کچھ نہ کچھ تو ان کو کہنا ہی ہوتا ہے. تو حماد اظہر صاحب بھی میرے خیال میں وہی مایوسی انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. حماد اظہر صاحب وہ آدمی ہیں جو کہ ایک بہت پاورفل وزیر تھے پچھلے 4 سالوں میں. امپورٹنٹ قلمدان ان کے پاس رہے, اور جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس سے آپ میں ہم سب متاثر ہوئے ہیں وہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس. حماد اظہر صاحب کے پاس یہ قلمدان تھا, اور آپ جیسے چند بہادر صحافی بار بار ٹی وی پر ان سے سوال پوچھتے تھے کہ حماد اظہر صاحب آپ LNG کی ڈیل کیوں نہیں کر پا رہے, اور وہ کہتے تھے جونسا 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 جونسا, یہی کہتے تھے نا, ہوئیں گا, اور کچھ نہیں انہوں نے کیا. تو چھوڑ دیجئے. میں بڑے احترام کے ساتھ, بڑی عز و انکساری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را عمران کا نہ سوچو, عوام کا سوچو, PTI کا نہ سوچو, پاکستان کا سوچو. مایوسی نہ بیچو. مایوسی کفر ہے. جو بری چیزیں آپ کے دور میں ہوئیں جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, اس کو ریورسل کا پروسیس چل رہا ہے, اور انشاءاللہ موجودہ حکومت اس کو اوور کم کرے گی. ایک عام آدمی جس مشکلات سے دوچار ہے اس کو ریلیف یہ موجودہ حکومت ہی دے گی. ایک چھوٹی سی آپ کو صرف مثال دے دوں میں کہ آٹے کا بحران ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, لیکن آج بھی ریلیف دینے کے لیے وہ سندھ حکومت موجود ہے نا, کہ 65 روپے کلو آٹا لوگوں کو مل رہا ہے. آج بھی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہو کے آیا, مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا وزٹ کرا تھا. کم از کم 8 یا 9 مقامات پہ میں نے ٹرکس کو کھڑا ہوا دیکھا اور لوگوں کو خریدتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے کل میں صدر کے ایریے میں گھوم رہا تھا, پریس کلب کے پاس سے گزرا, مجھے وہاں پہ سستا آٹا ملتا ہوا نظر آیا نا. یہ سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ کو ایسی کوئی خبر آ رہی ہے؟ پنجاب میں آپ کو ایسی کوئی اطلاعات مل رہی ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہے نا صرف اور صرف منفی سیاست کریں گے. جب حکومت میں تھے تب بھی منفی سیاست کر رہے تھے, جب آپ اپوزیشن میں آ گئے تب بھی منفی سیاست کریں. ان کا خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ کل ڈونرز کانفرنس میں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, موجود تھا. کل آپ نے تصاویر وہ دیکھی ہوں گی, خود وہاں موجود ہیں. لیکن بس چونکہ عمران 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 کرنا ہے اور عوام 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 کا نہیں سوچنا, تو انہی چکروں میں لگے ہوئے. یہ کر کے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے مطلب کیا ہے, وہ کوئی 30 مار خان ہے, وہ علادین ہے کہ انہوں نے 1 ارب کہاں رکھا ہے؟ مطلب وہ جو گھڑیاں بیچنے کا پیسہ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ پیسہ سندھ کی عوام کو دیں گے. وہ جو زکوٰۃ خیرات لوگوں سے لیتے ہیں وہ دیں گے. بتائیں تو صحیح, یہ بتائیں تو صحیح کتنے پیسے ان کے پاس آئے ہیں. PTI جماعت اسلامی آپ ایسے کریں مطلب اتحادی ہیں, اس کا مطلب یہ آپس میں طے کر لیں کہ PTI کا میئر بنے گا یا جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. یہ اچھا انہوں نے شیروانی سلوا لی ہے, چلے بڑی بات ہے, انہوں نے شیروانی سلوا لی ہے. جماعت اسلامی کا پھر کیا ہوگا؟ وہ جو تصویریں, ہاں سوشل میڈیا کا جیسے وزیر اعظم عمران خان ہے اس طریقے سے شاید سوشل میڈیا کا میئر بھی PTI کا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں کراچی والوں کے سامنے یہ چیز بالکل آیا ہے کہ 4 سال تک PTI برسر اقتدار تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور گلشن اقبال سے الیکٹ ہوئے تھے. اگر PTI والے بتا دیں کہ ان 4 سالوں میں آل پاورفل وفاقی حکومت نے کراچی شہر کے لیے کیا کیا, کراچی والوں کو پورٹس اینڈ شپنگ منسٹری کے اندر نوکریاں نہیں دی گئیں. وہ آپ کے سامنے اخبار کا ایڈ آتا تھا, آپ چاہیں گے میں پھر شیئر کر لوں گا, جس میں لکھا ہوتا تھا ناٹ فار کراچی. PTI دور میں علی زیدی صاحب اس وقت وزیر بحری امور تھے. تو ان لوگوں کے پاس تو کارکردگی نام کی کوئی چیز ہے نہیں, بس تنقید ہی کر سکتے. تو یہ تنقید کرتے رہیں. اس کے برعکس بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جیالہ میئر ہوگا انشاءاللہ, اس کی 2-4 بنیادی چیزیں ہیں.
کہ پچھلے 1 سوا سال میں 1.5 سال میں کراچی والوں نے دیکھ لیا کہ اختیارات کا کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی. میں عہدے پر آیا، نیت تھی کام کرنے کی، کمپلیٹ پولیٹیکل سپورٹ تھی، کام کر کے دکھایا، لوگوں کے سامنے بہتری ہوتے ہوئے نظر آئی اور لوگوں کے اندر یہ امید جاگی کہ ہاں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کام کیا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو لوگوں کو امید دے رہی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کا رائٹ ہے کہ وہ مسائل حل ہوں، لیکن آپ صحیح لوگوں کا چناؤ کیجیے. وہ لوگ جو انتخاب لڑنے کے بعد اگر جیت جاتے ہیں اس کے بعد بھی دھرنے کی سیاست کریں گے، استعفوں کی سیاست کریں گے، تو آپ کے سیوریج کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، آپ کے پارک اربن سپیسز کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اور جس خرم شیرزوان کی آپ بات کریں، میں پچھلے 1 ہفتے میں کم از کم 4 بڑے منصوبہ کا تو میں نے افتتاح کیا ان کے حلقے میں، جہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے دوسری بار. پیپلز پارٹی ہاری تھی، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کام کرنے پر بلیو کرتی ہے، صرف شور مچانے پر بلیو نہیں کرتی، ڈیلیور کرنے پر بلیو کرتی ہے، وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شہری اب وہ کام دیکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کام جیتے گا، کام کے اوپر نام بنے گا، باتوں والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ اسی کے حوالے سے بات کریں. آپ نے کہا ہم کیوں گئے؟ بھائی ہمیں جانے کا شوق نہیں ہے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا تھا تو اس لیے ہمارا جو وکیل تھا ایڈوکیٹ جنرل آفس کا وہ اپیئر ہوا. آپ چاہیں گے تو میں دستاویزات شیئر کر لوں گا جو نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آیا تھا. اچھا، جو متحدہ قومی موومنٹ کے اعتراضات ہیں، دیکھیں اعتراضات کو ایڈریس کرنے کا قانونی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے، اور عدالتوں نے انفارچونیٹلی متحدہ قومی موومنٹ کی وہ بات نہیں سنی اور ان کو ریلیف اس حوالے سے نہیں دی. اب اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو اگر ہم حلقہ بندیوں کو کالعدم کر دیتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر ہم یک طرفہ طور پر اپنے پرانے نوٹیفیکیشن جو بار بار وہ کہتے ہیں ان کو وڈرا کر لیتے ہیں تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرے گی، اور اگر ہم نہیں کرتے تو متحدہ قومی موومنٹ والے پروٹیسٹ کریں گے. میں بحیثیت سیاسی کارکن کی یہ چاہتا ہوں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ الیکٹورل پروسیس مکمل ہو، کوئی تشنگی کسی کے اندر نہ ہو، اور لوگ اپنا جو بیسٹ امیدوار ہے اس کا چناؤ کریں تاکہ وہ بیسٹ امیدوار ان کا نمائندہ بن کر آئے مقامی حکومت میں اور ان کے مسائل کو حل سنجیدگی کے ساتھ کر سکے. اب یہ چیز ان آئسولیشن حکومت اگر کرے گی تو تنقید بھی ہوگی. تو بدقسمتی کے ساتھ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ یہ جو بار بار پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ہے ختم ہو اور قانون کے مطابق ان معاملات کو حل کیا جا سکے. متحدہ قومی موومنٹ نے ایک درخواست ہند حکومت کو بھیجی جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا. اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ حکم ہے، آپ چاہیں گے میں فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، کہ پٹیشنرز کے یعنی کہ ایم کیو ایم کے جو الزامات ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں اس کو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ حکومت کے سامنے ریز کر سکتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے ہمارے سامنے وہ اعتراضات ریز کیے. چونکہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ای سی پی اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کریں گے، تو ہم نے ان کی جو ریکویسٹ تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ارسال کر دی ہے تاکہ قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. جو گیس کا کرائسس ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں 4 سال تک سیلفیاں لی گئیں، آئل اور گیس ایکسپلوریشن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. یہ فیکٹ ہے کہ کل گھوٹکی ضلع کے اندر ایک اور گیس ویل دریافت ہوا ہے. تو اگر خان صاحب کے دور میں آئل اور گیس ایکسپلوریشن کے اوپر کام کیا جاتا تو شاید ہماری جو مقامی ریسورس تھی اس کی کوانٹٹی اور سپلائی وافر مقدار میں آج ہمارے پاس اویلیبل ہوتی. دوسری چیز، ایکسپلوریشن تو نہیں کی انہوں نے، جو انٹرنیشنلی آپ کو پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے ایل این جی وغیرہ کی، اس کو بھی ٹائملی مینر پہ نہیں کیا، جس سے آج آپ کو یہ دشواریوں کا اور کمی کا سامنا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ نئی ایکسپلوریشن چل رہی ہے، ہم نے تھر کول کے اوپر ہم کام کریں تاکہ سستی انرجی لوگوں کو دی جا سکے. ونڈ مل کے اوپر ہم کام کریں. سندھ حکومت یہ بھی کام کر رہی ہے کہ کوئلے سے کی گیسیفیکیشن کا
کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو گیس جو ہے بآسانی اویلیبل ہوگی. تو تمام کام ہم اس وقت کریں جو کہ پچھلے 4 سال میں ان کو انفارچونیٹلی کرنے چاہیے تھے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. اس پہ میں ایکچولی ایک پراپر مفصل پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا تھا روزگار کے حوالے سے، لیکن چونکہ آپ نے سوال آج پوچھا اس کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے لائن مین کی، ڈرائیور کی، باورچی کی، مالی کی نوکری کراچی والوں کو نہیں دے رہی. ابھی جو ہم نے تھرڈ پارٹی سروس کے ذریعے ٹیچرز کی تعیناتی کی ہے اس میں تقریباً 10,000 اساتذہ کا تعلق میرے کراچی شہر سے ہے. 10,000 اساتذہ کا تعلق کراچی شہر سے، جو شہر کے بچے بچیاں ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، تقریباً ان 10,000 میں سے 25% جو اساتذہ ہیں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہے. تقریباً کوئی 18% کا تعلق ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً کوئی 15% 14% کا تعلق ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہے. یہ ماضی میں لوگوں کو پان گٹکے پہ لگا کے قلم ولم چھڑوا دیا ان لوگوں نے جو شہر کے اوپر براجمان تھے کہ ایک زمانے میں یہ شہر تہذیب و تمدن کے لیے جانا جاتا تھا، اقدار کے لیے جانا جاتا تھا. اب بس وال چاکنگ، گٹکا. تو ہم ایک بار پھر وہ قلم ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میں پورے نمبرز کے ساتھ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا. 10,000 اساتذہ کراچی کے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیوں کو استاد کی نوکری میرٹ پر سندھ حکومت نے فراہم کی ہے، جس میں سب سے بڑا نمبر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہائشیوں کا ہے. جی قاضی صاحب یہ کر کے میں آپ کو بتاؤں. اچھا قاضی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. گورنر کا عہدہ وفاق کا نمائندہ بالکل بھی نہیں ہے. گورنر صاحب کی تعیناتی وفاق کرتا ہے، لیکن آئین کے اندر وفاقی حکومت کا نمائندہ گورنر بالکل بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، اور جب کوئی بھی شخص کی تعیناتی بحیثیت گورنر ہو جاتا ہے تو وہ صوبہ سندھ کا گورنر ہے، اس صوبے کا گورنر ہے. اس کی تنخواہ، اس کے مراد اس صوبے کی حکومت مہیا کرتی ہے، اور گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہے. اب گزارش میری یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آئینی عہدوں پر جو لوگ براجمان ہوتے ہیں ان کو اپنی آئینی ذمہ داری سر انجام دینی چاہیے. اور گورنر صاحب کے میں نے کچھ انٹرویوز دیکھیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. تو میں کوشش وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی آئینی جو رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں گے اور سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں گے. چونکہ گورنر کسی سیاسی جماعت کا گورنر نہیں ہوتا. گورنر جو ہے وہ تعیناتی کی وجہ وہ حلف لے لیتا ہے، وہ صوبے کا گورنر ہے. جب کوئی شخص صدر مملکت کا حلف لے لیتا ہے تو ملک کا صدر ہے، کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. دیکھیے میرے پاس کی کوئی تفصیلات ابھی نہیں ہیں، تو اس وقت میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی سینسس کا پروسیس ہوگا وہ شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو لوازمات آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ان لوازمات کو فالو کیا جائے، قانون شکنی نہ ہو اور ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز نہ کیا جائے. ہماری تو بار بار یہ ریکویسٹ یہ رہی ہے کہ جو سندھ کی آبادی ہے اس کو انڈر شو کیا جاتا ہے، انڈر رپورٹ کیا جاتا ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ہماری جو جینوئن پاپولیشن ہے اس کو رپورٹ کیا جائے، تاکہ آبادی کے تناسب سے جو ہمیں وسائل ملنے کی ضرورت ہے NFC کی مد میں، وہ وسائل ہمیں بہتر طریقے سے مل سکیں. دیکھیں کارروائی جو ہو بھی رہی ہے ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہو پاتی. کبھی عدالت سے آگے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، کبھی عدالت سے آگے کوئی اور ریلیف لے لیتے ہیں. تو میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے کہ وہ تمام لوگ جو میرے پیارے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی سطح پر کریں یا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کریں، اس کی روک تھام کے لیے ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری تینوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر مل کر کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے گا. میں تالیاں بجانا چاہوں گا
کیونکہ میں عمران خان صاحب کے کیس میں تو کہتا ہوں بار بار عدالتی ریمارکس جو آتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکے. چیف سیکرٹری سندھ کے کیس کے اندر آج کیس لگتا ہے کل بلا لیا جاتا ہے, آئی جی سندھ کے کیس کے اندر یا سندھ حکومت کے کیس کے اندر آج کیس لگتا ہے کل بلا لیا جاتا ہے. تو دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے نا. جو پاکستان عمران خان کے لیے ہے وہی پاکستان پھر ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. تھینک یو.